بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت پورے عرب میں جہالت عروج پر تھی۔ جہالت کتنی تھی، یہاں تک آتا ہے قرآن پاک کے اندر سورہ تکویر میں ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ وہ کفار اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے گھر کی عزت خراب کرے گی یہ بیٹی، وہ اسی بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور دوسری ان کی یہ وجہ تھی، وہ یہ سمجھتے کہ جب یہ ہماری بیٹی جوان ہوگی قید کر لی جائے گی اور ہماری عزت پہ حملہ ہوگا، اس وجہ سے اپنی وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہاں بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ولادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے فخر محسوس کرتے ہو، تو میں اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اسلام نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے عورت کو کتنی عزت دی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی دو بیٹیوں کو جوان کیا، ان کی پرورش کی اور ان کا نکاح کیا، تو میں کل قیامت والے دن قیامت والے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا کہ جتنی یہ میری دو انگلیاں قریب ہیں۔ یعنی وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہوگا۔ ہر شخص کل قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب چاہتا ہے۔ اگر ہمیں بھی اس چیز کا شوق ہے کہ ہم کل قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جنت میں رہیں، اگر آج کا دور بھی دیکھا جائے تو اس دور سے یہ کوئی دور بعید نہیں ہے۔ اس دور میں بھی لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور آج کے دور میں بھی لوگ زندہ درگور کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ مٹی میں درگور کرتے تھے اور ہم ماؤں کے بیٹیوں کے رحموں کے اندر اسے وہیں پہ ختم کر کے اس کو مار دیتے ہیں۔ وہ کیسے آج کل ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، جبکہ اللہ رب العزت بیٹی جب پیدا فرماتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ اس گھر میں رحمت آ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اس کے ہاں بیٹا پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، اسی پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارا اس چیز سے زمانہ جاہلیت میں جو ہوتا تھا اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے۔ اگرچہ مہنگائی عروج پر ہے لیکن اس میں بھی مصلحت ہے۔ بیٹی جو رحمت ہے، جس گھر میں بیٹی آتی ہے خوشیاں لے کر آتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ خوشیاں والدین کا سہارا بیٹوں کے بعد، بیٹے تو آج کل کے الگ ہو جاتے ہیں، وراثت پہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ بیٹیاں بھی وراثت پر جھگڑے کریں اپنے والدین سے۔ وہ تو ہر وقت اپنے والد کا سہارا بننے کے لیے تیار ہوتی ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، اپنے والدین کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ تو پھر بھی ہم بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہوئے ان کو ان کے پیٹوں کے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو
اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔